بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک، فضیلت اور آپ کے مقام کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک عبداللہ ہے، اور آپ کا 6 واسطوں سے جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکزات کے نسب سے آپ کا شجرہ جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی آمد سے پہلے آپ کو ابو بکر کے نام سے ہی جانا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ اچھا، نہیں کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سین میں تشریف فرما تھے۔ اچانک میرے والد گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا جو دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابوبکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی؟ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو صبح و شام آپ نے فرمائی، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی بات ہے۔ بس اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا، اور وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہ کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے۔ اس نے پھر پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہ کہنے لگا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد گرامی ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی وہ گزرے ہیں۔ آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابیات، اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے
رشتے کے حوالے سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت حوف ہے اور انہیں خولہ بنت حوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت اسماء بنت ابوبکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوصاف حمیدہ بڑے کمال ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ اپنے گرد پھیلی ہوئی گمراہیوں، غلط رسم و رواج، اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ اوصاف حمیدہ سے بھی متصف تھے۔ آپ کے اعلیٰ محاسن و کمالات اور خوبیوں کی بنا پر مکہ مکرمہ اور اس کے قرب و جوار میں آپ کو محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور اللہ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت موجود ہے؟ ارشاد فرمایا، ابوبکر تمہارے اندر تو یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ عاجزی اور انکساری کے بارے میں حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہے۔ محلے کی بچیاں آپ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتی، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دو دیا کرتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو دودھ دو دیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے پانی بھر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارا کام ان سے پہلے بھی ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب وہ 3 دن ایسا ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ کون ایسا ہے جو مجھ سے بھی نیکیوں سے وقت لے جاتا ہے۔ ایک روز آپ دن میں ہی آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ اس بوڑھی خاتون کے تمام امور خوش دلی سے انجام دے رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نیکیوں میں سبقت دے جاتے ہیں۔ ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور سیدنا علی المرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن اور حسین کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے۔
اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ عام حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ سختی، خفگی اور غصے سے تو آشنائی نہیں ہے۔ دھیمے انداز میں آہستہ آہستہ بات کرتے، مگر اسلام کے معاملے میں انتہائی غیرت مند اور بہت سخت تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کے تنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ شدید غصے میں آتے ہی تھے، مگر اگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل اظہار فرماتے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ دیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے ابوبکر کیا واقعی تم نے ایسا کیا؟ تو عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر قلم کر دیتا۔ اس وقت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 آپ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے اور انہیں اپنی روح سے تقویت بخشی ہے، اور انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگ لڑتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آئے تو ایک روز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابا جان، میدان بدر میں ایک موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ سن کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت ایمانی سے بھرپور جواب دیتے ہوئے فرمایا لیکن اگر تو میرا ہدف بنتا تو میں تجھ سے اعراض نہ کرتا، یعنی کہ اس دن تم نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میں تمہارا باپ ہوں، لیکن اگر تم میری تلوار کے ضد میں آ جاتے تو میں کبھی نہ دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو، بلکہ اس وقت تمہیں دشمن رسول سمجھ کر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر جو بھی معاملہ ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اپنے والدین اور اولاد وغیرہ کا بھی لحاظ نہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی آواز بلند سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر آگے بڑھے۔ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو۔ یہ حالت دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تھپڑ مارنے سے روکا۔ آپ اسی طرح غصے کی حالت میں واپس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں ان سے کس طرح بچایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشان نبی میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہم راضی اور خوش دیکھا تو بارگاہ رسالت میں یوں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے مجھے اپنی ناراضگی میں شریک کیا تھا اسی طرح مجھے اپنی صلح اور خوشی میں شریک نہیں فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو شریک کر لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت خلافت کے دوسرے روز کچھ چادریں لے کر بازار جا رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا بغرض تجارت بازار جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اب آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، اب آپ لوگوں کے خلیفہ امیر ہو گئے ہیں، مقرر ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا تو میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ واپس چلیے۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اخراجات حضرت سیدنا ابو عبیدہ
طے کریں گے۔ پھر یہ دونوں حضرات سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے واسطے ایک اوس درجے کے مہاجر کی خوراک کا اندازہ کر کے روزانہ کی خوراک اور موسم گرما اور سرما کا لباس مقرر کیجیے، لیکن اس طرح کہ جب پھٹ جائے تو واپس لے کر اس کے عوض نیا دے دیا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آدھی بکری کا گوشت، لباس اور روٹی مقرر فرما دی۔ امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں، یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لے لیا گیا ہے۔ ہم ان سے اس وقت تک نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک میں مسلمانوں کی امور خلافت انجام دیتا رہوں گا۔ جس وقت میں وفات پا جاؤں تو یہ سامان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین نے یہ تمام چیزیں حسب وصیت واپس کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اور بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خصوصی اہمیت اور فضیلت حاصل تھی۔ قرآن مجید کی تقریباً 32 آیات آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت سیدنا ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنے اقوال، اعمال اور احوال بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات سے ہمارے قلوب اور ارواح کو منور فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔